السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرا کھوڑو اور میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان. آج اپر کوہستان میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے جہاں پر ایک بس حادثے میں 12 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور جن میں سے 9 چائنیز انجینئر تھے اور 2 فرنٹیئر کور کے اہلکار تھے. حادثے کے فوراً بعد اپر کوہستان کے جو ڈیپٹی کمشنر ہیں عارف خان صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ تقریباً صبح 7:30 بجے ہوا جب برسیم کیمپ سے بس میں تقریباً 30 ورکر اور ظاہر ہے ان کے جو FC گارڈز تھے وہ جا رہے تھے ڈاسو ہائیڈرو پاور پلانٹ کی جانب. ابتدائی رپورٹس کافی کنفیوزنگ تھی. یہ بھی ایک خدشہ تھا کہ شاید یہ کوئی دہشت گرد حملہ ہو یا کوئی پلانٹڈ بوم ہو، اور یہی سمجھتے ہوئے بابر اعوان صاحب جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں آن پارلیمنٹری افیئرز، انہوں نے قومی میں یہ بیان دیا کہ جو آج بزدلانہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ گورنمنٹ بھی اور ایوان بھی اور پورا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، اور نہ جو اسپیشل انیشیٹوز ہیں پاکستان اور پڑوسیوں کے درمیان وہ کسی صورت کے اوپر بھی ان سے نہ توجہ ہٹے گی اور نہ ان پہ سے کام ہٹے گا. یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور کر لے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو آ کے سیکیورٹی کی صورتحال پہ بریفنگ دینی چاہیے. آئی ایگری. میں انٹیریئر منسٹر صاحب سے ابھی بات کروں گا کہ وہ سیکیورٹی پہ آ کے بریفنگ دے اور اس واقعے کے بارے میں ایوان کو اعتماد میں لیں. لیکن اسے کچھ گھنٹے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بہت ہی مختلف بیان جاری کیا، اور ان کے مطابق یہ جو بس تھی اس میں ایک میکینیکل فیلئر ہوا جس کی وجہ سے یہ پھر روڈ سے اتر کر ایک روین گڑھے میں گر گئی، اور وہاں پر ایک گیس لیک کی وجہ سے پھر ایک دھماکہ ہوا. چائنیز فارن منسٹری کے جو ترجمان ہیں لی جان جاؤ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، ان کی شکل سے بھی آپ فیملیئر ہوں گے، پاکستان میں بھی کافی دیر رہے تھے وہ انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ یہ ایک بومبنگ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کی ایمبیسی ہے پاکستان میں، انہوں نے ایک سیفٹی وارننگ بھی جاری کی اور چائنیز سٹیزنز اور پروجیکٹس کو کہا کہ آپ اپنی سیکیورٹی پر سخت کڑی نظر رکھیں اور زیادہ باہر آنے جانے کی ان نیسیسری ٹریول کو آپ ریسٹرکٹ کریں. اب چائنیز گورنمنٹ کی جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ مختلف ذریعے سے ہوتی ہے. ایک تو جو آفیشیل بیانات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے، اور پھر ہوتی ہے جو ان کی آفیشیل اینڈ ان آفیشیل میڈیا کی جانب سے، جیسے کہ گلوبل ٹائمز ہے. اور گلوبل ٹائمز کے ایڈیٹر ہو زی جن نام ہے ان کا، انہوں نے ایک سخت ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی چین پاکستان کے اندرونی افیئرز میں مداخلت بالکل نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے چین کے شہریوں پر حملہ کیا ہے وہ اب چین کے آفیشیل دشمن ہیں، اور چین پاکستان کی حکومت کی مکمل سپورٹ کرے گا ان سے ان کے خلاف لڑنے میں. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی انیوژول بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی حکومت کچھ کہے اور چین کی حکومت کچھ کہے، اسپیشلی اس طرح کے ایک ایشو پر. تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہو زی جن صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا، اور ایسے لگ رہا ہے اس کو سننے کے بعد کہ وہ چیزوں کو تھوڑا سا اب کلیریفائی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جی، اور ظاہر ہے کہ چائنیز حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری پہلی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یہ ٹیررزم ہے، اور اگین ہو سکتا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا کیونکہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر میں اس پرٹیکولر واقعے پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، چینیوں پہ پاکستان میں حملے ہوتے رہے ہیں، بلوچستان میں کئی بار حملے ہوئے، چائنیز قونصلیٹ پر وہ بھی ہوا، اور پھر جو بھی پروجیکٹس ہیں KP وغیرہ میں پہلے بھی اٹیک ہوتے رہے ہیں. یہ جو اسپیسیفک حملہ ہے کوہستان والا، اس میں میرا خیال ہے چینیوں کا جو کنفیوژن ہے وہ چینیوں کا اتنا قصور نہیں ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوہستان کمیونیکیشن کے حساب سے ایک دور دراز علاقہ ہے، فوری طور پہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. ریلائی کس پہ کرتے ہیں آپ؟ ضلعی ایڈمنسٹریشن پہ. ضلعی ایڈمنسٹریشن کا ڈپٹی کمشنر کون ہے؟ عارف خان یوسف زئی.
عارف خان یوسف زئی جو ہے وہ جائے واردات پہ پہنچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ تصویریں بھی دیکھیں اس کی تو یار بم دھماکے کی شکل میں ایسا نہیں ہے. اچھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ فوری طور پہ ٹیمیں پہنچے ہیں، فورینزک ٹیمیں پہنچے ہیں، وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے، ان کے کنکلوژن کی بنیاد پہ ریاستی ترجمان کسی کنکلوژن پہ پہنچے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ عارف خان یوسف زئی ڈی سی جو وٹنس ہے، جو موقع پہ انچارج ہے، میں اس کے بیان کو سب سے زیادہ ویٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کھائی میں گری اور گیس کا سلنڈر ہوگا، دھماکہ ہو گیا، ٹھیک ہے فائن. جو اصل گڑبڑ ہوئی ہے وہ بابر اوان کے بیان سے ہوئی ہے. کوہستان سے اسلام آباد بہت دور ہے، ٹھیک ہے. بابر اوان صاحب جو ہیں حادثے کے چند گھنٹے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے اور اس کا مقصد ڈیریل کرنا ہے پاکستان چائنا پروجیکٹس کو. بھائی صاحب کس بنیاد پہ؟ آپ کو کہاں سے اطلاع ملی؟ کیا ڈی سی سے اطلاع ملی؟ ڈی سی تو بالکل مختلف بات کر رہا ہے، لیکن فورن آفس جو ہے وہ تھوڑا محتاط تھا. اس نے ویٹ دیا ڈپٹی کمشنر جو کہ آن دا اسپاٹ تھا، اس کے بیان کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ دھماکہ ضرور ہوا ہے بٹ دس از ناٹ اے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. انہوں نے اس کو انڈورس کیا. چینی جو ہیں، چینیوں کا ظاہر ہے جانی نقصان ہوا، 12 لوگ ان کے مرے، 9 لوگ. اچھا، اب یہ ہے کہ بابر اوان نے چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے کے طور پہ بیان دے دیا، وہ بھی پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں. اچھا، تو اب چینی سفارت خانہ کیا کرے؟ تو لے گا ان کو، اس لیے کہ چینی آن دا اسپاٹ تو نہیں پہنچے تھے نا. انہوں نے بابر اوان کے بنیاد پہ کنکلوژن نکال لیا، بیجنگ رپورٹ بھیجی گئی، بیجنگ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹیررسٹ کارروائی ہے. تو اس کو جو مس ہینڈل کیا گیا ہے وہ پہلے پاکستانیوں نے کیا، اس کے بعد چائنا جو ہے وہ کنفیوژن میں مبتلا ہوا، اور جب شام تک بات کلیریفائی ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تخریبی کارروائی نہ ہو، تو پھر آپ نے یہ ڈیلی ٹائمز والے صاحب کا جو ہے بیان دیا. تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ترجمان ہونا چاہیے اور ہر آدمی جو ہے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے کنکلوژن نہ نکالے، اسپیشلی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن میں. ہاں، ان چیزوں میں، کیونکہ ویسے تو آپ نہیں روک سکتے نا. ویسے تو نواز شریف کو آپ گالی دیں، زرداری کو دیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یار یہ 2 ریاستوں کا معاملہ ہے. یہ بالکل اس میں محتاط ہونا چاہیے. اور اب تک چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اس پر چینج بیان نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ رسپانسبلی وہ بھی اب ویٹ کریں گے کہ جب تحقیقات ہوں گی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو فوٹیج ہے اس سے چیزیں گیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آئی ایگری ود یو کہ جو بس کی جو فوٹیج دیکھی ہے، جو گڑے میں بم دھماکہ تو نہیں ہے، وہ لگ نہیں رہا. آئی مین ڈیمیج جو لگ رہا ہے وہ گرنے سے لگ رہا ہے. بام بلاسٹ کا ڈیمیج جو ہوتا ہے، اگر اب 2 صورتحال ہو سکتے ہیں نا، یا تو اگر بام ہے تو یا تو بس کے اندر پلانٹیڈ ہے، بس کے نیچے پلانٹیڈ ہے، یا جو ٹپیکل طریقہ واردات ہے IED روڈ پر. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ روڈ کی جو تھوڑی بہت فوٹیج دیکھی ہے اس میں کوئی کریٹر یا ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن پہلے وہ الٹی ہے پھر دھماکہ ہوا ہے، پھر جو کہ ڈی سی کا موقف ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو یہ 100% ایک ایکسیڈنٹ ہی لگ رہا ہے. ہاں، لیکن آئندہ کے لیے انہیں نصیحت لینی چاہیے نا. لیکن میں بھی کس طرح کی بیوقوفی کی بات نہیں کرنی پڑتی ہے سر اس طرح کے موقعوں پر. جی اچھا، اب میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر اگین یہی ہوتا ہے، تو اب ذرا اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ افغانستان کی سائٹ پر کیا ہو رہا ہے. میں اپڈیٹ دے دیتا ہوں. روزانہ ہی ہم، اب ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ کرونا وائرس بنی ہوئی ہے، روزانہ ہی ہم نئی خبر دیتے ہیں کہ آج طالبان نے کیا کیا اور کہاں تک پہنچ گئے. تازہ خبر یہ ہے کہ جو چمن اور ویش منڈی بارڈر ہے، جسے آپ اسپن بولدک بارڈر بھی کہتے ہیں، وہاں طالبان نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے. افغان پرچم کی بجائے اسپن بولدک پہ قبضہ ہو گیا ہے. پاکستان نے جو باب دوستی ہے، یعنی وہ جو چیک پوسٹ ہے، وہ گزرگاہ وقتی طور پہ بند کر دی ہے. اچھا، ویش منڈی جو ہے وہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ افغانستان کے جو جنوب مغربی صوبے ہیں اور جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، تو براستہ ہرات وہاں تجارتی راستے جاتے ہیں. اچھا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ بھی ظاہر ہے یہیں سے گزرتا ہے. اچھا، اور روزانہ سینکڑوں پاکستانی تاجر اور مزدور بھی آتے جاتے ہیں اسپن بولدک میں، جو بھی بزنس ہے اس میں. ویش منڈی بنیادی طور پہ صوبہ قندھار کا حصہ ہے اور صوبہ قندھار سے
بلوچستان کے 4 اضلاع ملتے ہیں، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن اور نوشکی. تو انہوں نے پہلے سینٹرل ایشیا سے ملنے والی جو بارڈر کراسنگز تھیں ان کو کنٹرول کیا، پھر ایران سے ملنے والی کو کنٹرول کیا، اور اب وہ پاکستان سے ملنے والی کو. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا ہدف ان کا جو ہے تورخم بارڈر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اچھا، اب سوال ظاہر ہے کہ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی تیزی سے جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے افغانستان میں، تو ہماری جو پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کتنی فلیکسیبل ہونی چاہیے. اور حال میں اس کے اوپر ایک بہت مزیدار ڈیبیٹ ہوئی ہے اعجاز حیدر صاحب اور مشرف زیدی صاحب کے درمیان. اور ڈیبیٹ میں اس میں جو سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات مجھے لگی ہے کہ یہ اختلاف رائے بھی ہوا ہے، لیکن کسی نے کسی کو گلا کاٹنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمارے چونکہ انگریزی میں ہے نا، یہ بھی ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ڈیبیٹ ہوا ہے. تو اس بریک کے بعد ہمیں اعجاز حیدر صاحب اور مشرف زیدی صاحب جوائن کریں گے اور تھوڑا سا ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، پاکستان کی اسٹریٹجی، اعجاز حیدر صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اوفینسو اور پرو ایکٹیو ہونی چاہیے. مشرف زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، ہمیں بہت سنبھل کے اور بہت کنزرویٹیولی اس چینجنگ سچویشن. مگر اس کا انٹرو اس کے بعد، وقفے کے بعد میں اس لیے دوں گا کہ شنگھائی کاؤنسل کی ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی ہے دوشنبے میں، اس کا سمری میں پیش کروں گا، وہ ڈیبیٹ سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، وقفہ. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ہم دو سرکردہ تجزیہ بازوں کہنے والے تجزیہ نگاروں کے درمیان ڈیبیٹ جو ہے انیشیٹ کرے، میں ایک تازہ خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO، اس کے وزرائے خارجہ کی کل اور آج دوشنبے یعنی تاجکستان کے دارالحکومت میں ایک اجلاس ہوا. ظاہر موضوع افغانستان تھا. چین کو خدشہ ہے کہ جو شنجیانگ کے علیحدگی پسند ہیں شاید ان کے کیمپ دوبارہ نہ کھل جائیں. ایسٹ ترکستان مین ان کی جو اسلامک موومنٹ ہے وہ. اچھا، جو تاجکستان ہے اس کا کنسرن یہ ہے کہ جو افغان آرمی کے لوگ ڈیفیکٹرز ہیں یا بیچارے جان بچانے کے لیے آ رہے ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن جو انتہا پسندی والے نظریات ہیں اگر وہ آ گئے تو جو انڈر سافٹ بیلی جسے کہا جاتا ہے روس کی، وہ تنگ نہ پڑ جائے. لہٰذا 20,000 فوجی احتیاطاً انہوں نے بھیج دیے ہیں بارڈر پہ. 7,000 روسی فوجی جو ہیں وہ بھی انہیں جوائن کرنے والے ہیں. پاکستان کو خدشہ ہے کہ مہاجرین مزید آ جائیں گے اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کہیں اسی طرح زندہ نہ ہو جائے جس طرح پہلے تھی. یعنی SCO کے ہر ممبر کو سب کو اپنی اپنی ٹینشن ہے. انڈیا کو خدشہ ہے کہ کشمیر میں پھر وہ آگ مزید تیز نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ بیان ہے وہ پوتن صاحب کے جو خصوصی مشیر برائے افغانستان ہے ضمیر کابلوف، نام بھی صحیح ہے، کابلوف. ہاں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے اس کانفرنس کے موقع پہ کہ جو اشرف غنی کی کابل حکومت ہے وہ بات چیت میں سمجھوتا نہیں ہے، وہ لفظ سنیں، دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے. روس اور دیگر ممالک جو ہیں وہ کابل میں ایک عبوری حکومت چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی عبوری حکومت بھی بنا لیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اشرف غنی صاحب وہ جو ہوتا ہے نا کانگڑی پہلوان، وہ سب سے زیادہ اپنے داؤ پیچ دکھاتے ہیں. تو اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی عبوری حکومت مگر سربراہ میں ہوں گا، جی ضرور، بالکل الیکشن ہوں گے. ظاہر ہے کہ انہیں کون اگنور کر سکتا ہے. تو اس طرح کے جناب مذاق چل رہے ہیں. بالکل. اچھا، اب مذاق سے آتے ہیں ہم ڈیبیٹ تک. اعجاز حیدر اور مشرف زیدی صاحب ہمیں دونوں جوائن کر رہے ہیں اور آپ دونوں کے بیچ میں ایک بڑے ایک سویلائز قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور میں بار بار طالبان نہیں، اب یہ سر وہ بات کی بات، اور فرینکلی اسپیکنگ اس کو میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ کا تو کلچر ختم ہوا ہے. کوئی ایک بات کہتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس سے کوئی اختلاف کرے گا تو یا تو وہ غدار ہے یا تو وہ کچھ اور ہے. ہمارے جو یوزول کنورسیشن ہے وہ آج کل ایسے ہی ہوتی ہے. میں تھوڑی سی سمری دیتا ہوں. اعجاز حیدر صاحب نے ایک کالم لکھا فرائیڈے ٹائمز میں، جہاں ان کا کالم چھپتا ہے، جس میں سمپلی پٹ کہا کہ ایک پرو ایکٹیو اور ایک اوفینسو
اسٹریٹجی پاکستان کو اختیار کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ مسئلہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے اس کو وہاں سے ہی کنٹرول کریں, اور اگر ضرورت پڑے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اعجاز, تو کراس بارڈر اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز کی بھی کیپیبلٹی ہمیں رکھنی چاہیے. اس کے جواب میں پھر مشرف زیدی صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا, اس میں کہا کہ نہیں جی ہمیں تھوڑا سا زیادہ ڈیفینسولی اور تھوڑا سا زیادہ کنزرویٹیولی, مطلب ہاتھ پیر بچا کر کام کرنا چاہیے. اچھا, دونوں آرگیومنٹس میں کتنا میرٹ ہے, اور اینڈ میں جو آخری آرٹیکل تھا اس میں تھوڑی سی پھر سمجھوتا بھی ہوا کہ ہم ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں لیکن شاید کہنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. تو اعجاز, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ تھوڑا سا بہتر انداز میں سمجھا سکیں. میں صرف ایک چھوٹی سی ایمیچر قسم کی سمری دی ہے آپ کے آرٹیکل کا, کہ آپ کا موقف یہاں پر کیا ہے پاکستان کی پالیسی ان ٹرمز آف افغانستان. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مہذبانہ طریقے سے جو بحث ہوتی ہے اس کا واقعی رواج نہیں رہا, لیکن چونکہ مشرف زیدی صاحب ہمارے بہت عزیز دوست بھی ہیں تو وہ بھی ایک اہم اس کے اندر معاملہ آ جاتا ہے. تو دیکھیں, میں نے جیسے اپنے مضمون میں کہا بھی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. یعنی نہ میں, نہ مشرف, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی اور بزرگ مہر آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ ایک سلیوشن ہے جس کے بعد بہت ہی صفائی سے اس معاملے کا حل نکل آئے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. اب اس کے اندر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا اوفینسو, اردو میں اس کا ترجمہ جا رہا نا, یہ تھوڑا سا میرے خیال میں اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. ایکسکیوز می جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضروری استعمال کریں. صحیح. آپ ایک سچویشن کو دیکھتے ہیں, اس سچویشن کے مطابق پھر آپ کی ٹول کٹ میں بے شمار اوزار ہیں اور آپ ان تمام کو تیار رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ کی پولیٹیکل اپروچ بھی ہے, اس کے اندر آپ کی ڈپلومیٹک اپروچ بھی ہے, اس کے اندر آپ کی دفاعی اپروچ بھی ہے, اس کے اندر آپ کی جارحانہ اپروچ بھی ہے, اس میں پہل قدمی بھی ہے, جسے میں پہل قدمی کو میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں, پرو ایکٹیو کو. اور اس کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا یہ مضمون لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب اس دوران میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 17-18 سال میں ہم نے ایک جنگ لڑی ہے اپنی سرزمین میں, اور اس کے اندر بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور ہم نے بہت نقصان اٹھایا. تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, ابھی دیکھیں ابھی تو ایوالو ہو رہی ہے نا افغانستان میں سے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ جو ہے اس طرف جاتا ہے کہ جہاں پہ ان گورنڈ اسپیسز ہیں, جہاں پہ ایک سول وار شروع ہو گئی ہے, جہاں پہ کوئی ایک ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس کی حاکمیت ہو افغانستان میں, تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ لڑائی ہم نے دوبارہ اپنی سرزمین پر لڑنی ہے یا ہم نے اس کو اس طریقے سے لڑنا ہے کہ جہاں پہ ہم افیکٹو انٹیلیجنس کے ساتھ we pick up the targets early, we neutralize them on the Afghan soil. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اس میں میں باقی ٹول کٹ میں جو اوزار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. مشرف صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے اور ان کے نقطہ نظر میں بہت پسند ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہ بات کرے غلط ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے, یہ ڈیبیٹ اس لیے بھی اتنے مہذب طریقے سے ہوئی ہے کہ مشرف کو, مجھے, ہم دونوں کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے. بالکل. اور ہم اپنے تئیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ, اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے پہل قدمی کرنی ہے یا دفاعی انداز اختیار کرنا. میرا I lean towards پہل قدمی, towards proactive this thing. مشرف leans towards the more defensive. چلیں اب مشرف, I'll go to مشرف now. مشرف, اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اٹھ کے آنا چاہیے اس سے پہلے کہ تھریٹ ہمارے یہاں آئیں, وہاں اس کو نیوٹرلائز کرنے کا. آپ کو اس میں کچھ کنسرنز ہیں, وہ کیا ہیں؟
بہت شکریہ زرار اور وزت اللہ اور ظاہری بات ہے اعجاز صاحب تینوں کا. یہ ڈیبیٹ کا جو طریقہ ہے وہ اس پہ جو آپ نے کامنٹ کیا، پہلے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید تمیز سے، پیار سے اور ادب کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف رائے جو ہے اس کو بیان کرنا اور زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے. اور بنیادی جو میں چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ کی وجہ سے جو چیز آگے نکلے اور سامنے آئے، اور وہ تھوڑا سامنے آنا شروع ہوئی ہے اب، وہ یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پہ پاکستان میں جن چیزوں پر گفت و شنید نہیں کرتے، چاہے وہ قدغنوں کی وجہ سے ہو، چاہے تکلفات کی وجہ سے ہو، ان امور کا ان کو چھوڑ دینا، ہمارا چھوڑ دینا، ٹی وی پر ان پہ بات نہ کرنا، اور ان کمیونٹیز یا ان گروہوں کے بارے میں بات نہ کرنا جو شاید مجھے چبھتے ہوں یا آپ کو چبھتے ہوں، ہمارے بہت سے ویورز کو چبھتے ہوں، لیکن جو ان کو چبھن ہو رہی ہے، جو وہ چبھنے والی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی بات سننا جو ہے وہ ایک اہم ستون ہے اس سارے معاملے کو، اس کو سمجھنے میں اور اس سے نمٹنے میں. بات ہو رہی تھی پہل قدمی کی اور ڈیفینسو اپروچ کی. میں سمجھتا ہوں شاید یہ فریمنگ درست ہو جہاں تک کہ کراس بارڈر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات ہو، جہاں پہ اعجاز کی اور ہماری ڈیبیٹ شروع ہوئی. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں ڈیفینسو یا پیسو یا کسی طرح سے کنزرویٹو جو آپ نے لفظ استعمال کیا زرار، وہ اپلائی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ معاملہ صرف کراس بارڈر ٹیررزم کا نہیں ہے، معاملہ پاکستان اور افغانستان کا اور پاکستان اور ایران کا. یہ دو بیرونی قوتیں یا دو بیرونی ممالک ہیں، ایران اور افغانستان، جس کو ڈیل تو فارن منسٹری کرتی ہے اور کچھ حد تک ISI اور فوج کرتی ہے، لیکن بہت سارے اس کے گرد بس یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ان دونوں ممالک کے جو امور ہیں ان کا تعلق پاکستان کی اندرونی ساکھ، اندرونی جو طور طریقے ہیں، اندرونی مسائل اور اندرونی اپرچونٹیز اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو صرف یہ اندرونی مسئلہ نہیں، سوری، اچھا مشرف، یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. میں تھوڑا سا کہوں گا کہ جو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے افغانستان اور ایران کے بارے میں، اس پر آپ مزید روشنی ڈالیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مشرف زیدی اور اعجاز حیدر ہمارے ساتھ ہیں. موضوع بحث یہ ہے کہ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کی تازہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، پہل قدمی یا محتاط روی. وقفے سے پہلے مشرف زیدی کہہ رہے تھے کہ مسئلہ صرف کراس بارڈر ٹیررزم اور اس کو کنٹین کرنے کا نہیں، مسئلہ زیادہ گہرا ہے. اس کے ناڈے ہماری جو اندرونی جو سیاست اور جو ماحول ہے اس سے ملتے ہیں، اور صرف افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں، اس میں ایران بھی شامل ہے. تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کین یو ٹرانسلیٹ فار اس کہ یہ آپ کی یہ جو نظریہ ہے یہ کیا ہے؟ بہت شکریہ وزت. یہ میرے خیال ہے کہ دیکھیں 4-5 اہم ایسے عنصر ہیں افغانستان کے جو اس کو بیرونی نہیں بلکہ ایک اندرونی معاملہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. سب سے پہلا تو ڈسپلیسمنٹ اور مائگریشن کا ہے. 1979 میں جب یہاں سے سوویت یونین گئی، اس وقت تک یہاں پر 3.5 اور 5.5 ملین کے درمیان افغان آلریڈی آ چکے تھے. اس کے بعد سے ایک تسلسل سے ریفیوجیز کا سلسلہ آتا بھی رہا، کچھ واپس جاتے بھی رہے. اس وقت جو منیمم کاؤنٹ ہے افغانوں کی جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور اس میں سے
بیشتر 70% سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے یہاں پہ، لیکن اس کی تعداد بھی 25 لاکھ کے قریب ہے. اس میں 1.4 ملین 14 لاکھ تقریباً ریفیوجیز ہیں UNHCR کی اور گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف افغانستان کی نظر میں، اور اس میں تقریباً 1 ملین تقریباً 10 لاکھ افغانستان کے باشندے ہیں جن کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہے، کام کرنے کی اجازت ہے، موبائل سم رکھنے کی اجازت ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے، گاڑی چلانے کی اجازت ہے. یہ ایک بہت ہی اہم ستون ہے افغانستان پاکستان تعلقات کی، اور اس مائیگریشن کی وجہ سے پاکستان کا اپنا اندرونی کیریکٹر، اس کے کئی بڑے شہروں کا کیریکٹر جو ہے وہ بھی تبدیل ہوا ہے. تو جب آپ افغانستان میں کچھ کرتے ہیں، مثلاً آپ بمباری کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ دہشت گردوں کو مار دیتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ 5 10 20 25 30 40 افغانستان کے ایسے باشندے جو اس میں ملوث نہیں تھے، جو اکثر ہوا ہے پاکستان میں بھی جب ڈرون حملے ہوئے تب بھی ہوا، جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے امریکہ نے جو ہے رد کر دیا، اور افغانستان میں تو متعدد جو ہے ایسے کیسز ہوئے. تو امریکہ کے خلاف بہت زیادہ جو ہے لاوا جو ہے وہ بنا. اب امریکہ تو بھاگ کے دم دبا کے چلا گیا لیٹ سے، لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اپنا بارڈر ہٹا سکتا ہے؟ چلیں ادھر بارڈر فینسنگ کر دیتے ہیں اور آفینسو کیپیبلٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں، لیکن جو اندرونی اس کا امپیکٹ ہوگا، نہ صرف پناہ گزینوں کی جو کمیونٹی ہے یا اس کے دیگر جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی کمیونٹیز ہیں، لیکن اور بھی اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. پاکستان میں پختون نیشنلسٹ پالیٹکس جو ہے وہ بہت پرانی ہے، ایک بہت اس کا یہ میپ کا مذہبی سیاسی تنظیموں کا انفلوئنس ہے، ان کا بھی ہے، اور ان چیزوں کا بلوچ نیشنلزم سے کراچی میں جو مہاجر قومی موومنٹ اور اس کے بعد سے جو اس میں ڈفرینٹ تبدیلیاں آئیں اس پہ ہم زیادہ نہیں جاتے، لیکن یہ سارے جو ڈائنامکس جو بہت اندرونی ہیں پاکستان کے، ان کا افغانستان سے ایک گہرا تعلق ہے. اچھا، پھر سب سے میرا خیال ہے پریشان کن چیز جو ہمیں ایک دفعہ ہم جس سے گزر چکے ہیں وہ ہے جو سوات میں 2009 میں کیفیت تھی، کہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ کیونکہ پاکستان میں کورٹس میں دیر لگتی ہے اور انصاف نہیں ملتا، اور نہیں ملتا، اس میں کوئی طنز کی بات نہیں ہے، 100% درست ہے کہ پاکستان کا نظام اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے جواب میں پورے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ اچھے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں ہوئیں کہ جی سوات میں اگر صوفی محمد اور فضل اللہ یہ موومنٹ کر رہے ہیں تو چلو شکر ہے جلدی انصاف ملا کرے گا. اس کے بعد ہم نے سب نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور اسی جو چھوٹا سا جو چنگاری تھی اس سے ٹی ٹی پی جو ہے، فضل اللہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا لیڈر بنا، اور پاکستان کا شاید سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ملا ہوا جو گروہ ہے اس سے پاکستان کو پھر جنگ کرنی پڑی 2014 15 16 میں. اچھا، اس کے علاوہ جو القاعدہ کو ریپلیس کر گئی ہیں قوتیں، چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے پاکستان میں، اور دونوں ممالک میں ہیں، ان کو بڑی جو ہے وہ عزت ان کا بوسٹ، ان کو ہمت افزائی ان کو ملے گی اس سارے کچھ سے. اور پھر سب سے اہم یہ کہ اگر پاکستان افغانستان کو انٹرنیشنل اس کی طرح ٹریٹ کرے گا ایشو کی طرح، تو جو بارڈر کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ چمن اور سپن بولدک پہ ایک بہت ہی مخصوص اور یونیک قسم کی سچویشن ہے، لیکن جب بھی بارڈر بند کیا جاتا ہے تو وہ سچویشن انفلیم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ فوتگیاں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ مطلب مارے جاتے ہیں. اس ٹرائنگل میں آپ نے ایران کی بھی بات کی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ایران کی بات ایک تو اس سے جڑی ہوئی ضرور ہے، لیکن میرا جو میں نے ایران کو مینشن کیا وہ اس لیے نہیں، وہ ایک ایران کا اور پاکستان کا تعلق بھی جس طرح افغانستان پاکستان کا ہے، وہ ایک بیرونی صرف تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایران کے یہاں پہ بہت سارے انٹرسٹ ہیں، اور پاکستان میں یہ تو کھل کے ہمیں بات اگین کرنی چاہیے کہ جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے اس کو ایکسپلوئٹ بیرونی قوتیں کرتی ہیں، اور یہاں پر بہت سارے ایسے گروہ اب بنے ہیں جن کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی جو ہے ریولوشنری گارڈز کی. ایران ایک ریولوشنری اسٹیٹ ہے، تو ایک بہت محتاط انداز میں بھائی چارے میں، کسی سے دشمنی نہ افغانستان سے نہ ایران سے، بلکہ بھائی چارے کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ اندرونی چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے ان دو ممالک کے ساتھ چیزوں کو چلانا ضروری ہے. اور اس وجہ سے جو آفینسو پوسچر ہے
ٹیکنیکلی تو میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ آف دا ٹیبل کبھی بھی اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس اسپیسیفک ریلیشن شپ میں ہمیں اگر انڈیا کی بات ہو رہی ہوتی تو شاید میں ڈبل ڈاؤن کرتا اور میں کہتا کہ ڈرون شرون یا آفینسو کیپیبلٹی نہیں، اس سے زیادہ بھی ہمیں جو ہے اگریسو ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ اسپیسیفکلی افغانستان کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ موقف. ٹھیک ہے. تو مشرف ایک اور طریقے سے اگر میں کہوں تو آپ کا کہنا ہے کہ اتنی فالٹ لائنز ہیں، پولیٹیکل ہو، ایتھنک ہو، سیکٹیرین ہو، کہ کہیں بھی پریشر لگائیں تو زلزلہ آ سکتا ہے. اعجاز میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو سینیریو مشرف نے دیا ہے میرے خیال میں سے کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے. سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پوٹینشیل سینیریوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ہم تیار ہیں بطور ایک ریاست اور بطور ایک سوسائٹی ان فال آؤٹ سے ڈیل کرنے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں یہی تو رونا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مشرف کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ مشرف کی تمام باتیں جو ہے وہ میرے پہل قدمی کا جو حکمت عملی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھیں زلزلہ، آپ کون سے زلزلے کا انتظار کریں؟ آپ تو پہلے ہی فالٹ لائنز پہ بیٹھے ہوئے، زلزلے تو بے شمار دفعہ آ چکے ہیں، زلزلہ اور بھی آئے گا. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے زلزلے کا انتظار کرنا ہے یا زلزلے سے ڈیل کرنا ہے. ابھی مشرف نے کہا کہ اگر انڈیا کی بات ہوتی تو وہ ڈبل ڈاؤن کر جاتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں کیا فرق ہے جی؟ ابھی یہ 4 دن پہلے 5 دن پہلے خوست میں ایئرپورٹ کا افتتاح کرتے ہوئے غنی صاحب نے کیا کہا طالبان کو؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ڈیورینڈ لائن کو تسلیم نہیں کرنا. حمداللہ محب صاحب کیا کہتے رہے جلال آباد میں؟ امراللہ صالح کی ٹویٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر کی سپٹمبر کی، جس کے اوپر آف آل دا پیپل ایلس ویل سیڈ اسٹاپ دس ایریڈنٹزم. ٹھیک ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں مشرف کی بالکل درست ہیں. مزے کی بات یہی ہے کہ میرے اور مشرف کے تجزیے میں اختلاف نہیں ہے کوئی. وہ دیکھیں 2 حصے ہوتے ہیں نا تجزیے کے. ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو. ڈسکرپٹیو از آلویز ویری سیکسی کیونکہ آپ 1500 چیزیں لا سکتے ہیں. پالیسی میکر کا کیا مسئلہ ہے؟ پالیسی میکر کے پاس ڈسکرپٹیو کا جو کمپلیکسٹی ہے نا، اس کے بعد ہی از آسکڈ ٹو ڈو واٹ؟ گیو می 1 2 3 4 5. اس کے اوپر پریشر یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ تمام باریکیاں، تمام نوئنسز کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہن دسو کرنا چاہیے. تو وہ جو دسو کرنا چاہیے requires that you then can have either a defensive approach or a bold approach. ڈیفینسو اپروچ میں بھی آپ نے انہی مسائل کا سامنا کرنا ہے اور اپنی سرزمین پہ کرنا ہے. پہل قدمی میں بھی آپ نے انہی مسائل کا سامنا کرنا ہے لیکن ان کو کسی اور سرزمین پہ ٹیکل کرنا. میں اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے جب وارز ہو رہی تھی جرمینک لینڈز. اچھا اعجاز جسٹ سوری ہولڈ دیٹ تھاٹ، ہمیں ایک لینا ہے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں. ویلکم بیک. تیزی سے بدلتے ہوئے افغانستان کے بارے میں پاکستان کی ریاست کی پالیسی کتنی بدلنی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اعجاز حیدر ہیں اور مشرف زیدی ہیں. اعجاز حیدر صاحب اور مشرف زیدی صاحب، مانا کہ صورتحال بلیک ہے، کوئی بہت زیادہ اچھے آپشنز نہیں ہیں کسی کے پاس بھی اور بالخصوص پاکستان کے پاس بھی، لیکن یہ جو پہل قدمی جسے میں پرو ایکٹیو اپروچ کہہ رہا ہوں، یہ تو ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں. پچھلے 40 سال میں 1979 سے اب تک مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو پہل قدمی کی ہے نا. مثلاً
پورا جو سوویت یونین نے جو انویژن کیا اس کے بعد جس طرح ہم نے لڑائی لڑی گلف سٹیٹس اور امریکہ کے ساتھ مل کے، بہت ہی پرو ایکٹیو ایرا تھا. اس کے بعد جس طرح پھر نجیب اللہ کے خلاف جلال آباد اوفینسو ہوا، پھر جو طالبان کا ظہور ہوا، پھر 9/11 کے بعد جو ہماری اسٹریٹجی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے، تو 40 سالوں میں مجھے تو پہل قدمی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو ہم نے کیا اس سے حاصل کر لیا اسٹریٹجک ڈیپتھ سمیت؟ یہ آپ کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ ہی بتا دیں. اچھا، تو اس میں عرض یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں اس کو پہل قدمی کے زمرے میں لاؤں گا. سوویت یونین کا پی ڈی پی اے کا جو ایکشن تھا جس میں داؤد اور اس کی فیملی کو مارا گیا، وہ بھی ایک عمل تھا جس کا ہماری طرف رد عمل ہوا. پھر سوویت یونین کا آ جانا، وہ بھی ایک عمل تھا جس میں ہماری طرف سے رد عمل ہوا. پھر جو اس کے بعد جو طالبان کا ظہور ہے، مرحوم نصیر اللہ بابر صاحب نے ایک کلیم کر دیا. ہمیں معلوم ہے آپ کے نہ تو ہم نے طالبان بنائے تھے اور نہ ہی وہ اس زمانے میں بھی ہمارے کنٹرول میں تھے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو بہت سارا پانی گزر گیا بہت سے دریاؤں میں سے. اس وقت جو صورتحال یہ ہے، اس میں عین ممکن ہے کہ افغانستان کسی نہ کسی صورت میں اسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے. وہ خواہ غنی صاحب کی حکومت اور طالبان کی شراکت داری سے ہو جائے، وہ یا طالبان کے مکمل قبضے کی صورت میں ہو جائے اور وہ انٹرنیشنل نارمز کو جو ہے وہ اس کی تعظیم کرے. ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی ورسٹ. بالکل صحیح ہے. تو اس کے اندر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پہل قدمی سے میری مراد کیا ہے. آپ دیکھیں ایران کا ذکر کیا مشرف نے. ایران کا میں نے آج ہی اپنے پروگرام میں I had an American analyst، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے 20 سال میں اسٹریٹجکلی ایران از دا ونر ان دا گریٹر مڈل ایسٹ، امریکہ از دا لوزر، ایوری ون ایلس از اے لوزر. عراق سے لے کے، سیریا سے لے کے، لیبنان سے لے کے غزہ کی پٹی تک پورا ایران ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو ایک طریقہ کار ہے نا آف یوزنگ پراکسیز اوور وائڈ جیوگرافیز اینڈ امنگ ایڈیالوجیز آف ڈفرنٹ اینڈ ڈفرنٹ پرسویژن، یہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے اب تک آئی. تو ایران کو تو بالکل چھوڑ دیں. ابھی بھی کیا بات ہو رہی ہے، ابھی بھی بات یہ، اور حکومت کیا کہہ رہی ہے. حکومت نے ایک خبر کے مطابق ڈیلیگیشن ایران بھیجا تھا کہ پتہ کریں کہ جی انہوں نے افغان مہاجرین کے ساتھ کس طریقے سے وہ کی. آج سے 1993 کی بات کر رہا ہوں، اگست 1993 کی، جب میں افغانستان میں تھا. برہان الدین ربانی صاحب جو ہے وہ صدر تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے ان سے پوچھا ایران اور پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جاتے ہیں نا تو ہم طورخم سے کراچی تک بلا روکو ٹوک جا سکتے ہیں. ایران میں ہم بلا روکو ٹوک کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور یہ وہ فرق ہے جو کہ آپ کا سب سے میجر کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم پرابلم ہے، اور اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اور اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ پہل قدمی سے ہے. I am not denying what Musharraf is saying، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ at the end of the day when it comes to prescriptive، تو اس میں پھر آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آگے کیا ہونا. مشرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف 2 منٹ رہ گئے. دیکھیے یہ ڈیبیٹ میں چاہوں گا کہ نہ صرف میرے اور اعجاز کے، آپ نے جو مجھے اور اعجاز کو موقع دیا اس امور پہ بات کرنے کا، یہ بہت اہم اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن یہ مزید اور لوگوں کو اس پہ کھل کے اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہم اس پہ بات کریں گے اتنا زیادہ آگاہ کر سکیں گے ہم دیکھنے والوں کو، اور اسی طرح سے ممالک میں ڈسکورس جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. ظاہری بات ہے میں اپنا اعجاز صاحب کی بے حد عزت کرتا ہوں، لیکن
میرا نہیں خیال کہ ہمیں افغان پناہ جو لینے آتے ہیں یہاں پہ ان کو ایز اے لائبلٹی یا ایک کاؤنٹر ٹیررزم پرابلم کے طور پہ دیکھنا چاہیے. میں نے اس پہ کئی سال سے میں اس پہ تحقیق بھی کرتا رہا ہوں. میں نے UNHCR کے ساتھ بھی کام کیا ہے, حکومت پاکستان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. جو ہمارے سب سے بہترین افسر ہیں فورن آفس میں, ان میں ایک جو ہے وہ خلیل ہاشمی صاحب ہیں, وہ ان ایشوز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ جنیوا میں ہیں. دیگر اور جو ہمارے سسٹم میں آفیسرز ہیں وہ سمجھتے ہیں. شاید سب سے بڑا جو پاکستان کا سافٹ پاور ایڈوانٹیج ہے, شاید سب سے بڑا نظر نہیں آتا, کیونکہ ہمیں اور میڈیا کو شوق ہے حمداللہ محب اور امراللہ صالح جیسے کرداروں کو دیکھنے کا, کیونکہ سب کو شوق ہوتا ہے کہ روڈ پہ اگر گاڑی اچھی طرح چل رہی ہو تو کوئی نہیں دیکھتا, لیکن روڈ پہ اگر کار کریش ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو سب مڑ کے دیکھتے ہیں. تو جو کار کریشز ہیں افغانستان کے, وہ ہم ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. سب سے بڑی سافٹ پاور پاکستان کی دنیا میں اور پچھلے 70 سال میں افغان جو رہائشی ہیں پاکستان میں, چاہے وہ 1979 میں یا یہاں آئے یا یہاں پیدا ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے نہ صرف سافٹ پاور ڈپلومیٹکلی یا ادروائز ہیں, بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 جو ہے ڈیسٹینیشن فار ریفیوجیز مانا جاتا ہے. کوئی ملک نہیں ہے سوائے اردن کے جس نے اس طرح سے اپنے ملک میں جگہ بنائی ہو. یہی وہ پاکستان ہے جس کا قائد نے اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, اور عمران خان نے. اس کے بارے میں تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہیٹ ٹو کٹ دس آف, لیکن کیا کریں, وقت دشمن. میں تو کہتا ہوں پورا ہفتہ چلا لیتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ بات ہے. تھینک یو بوتھ ویری مچ فار سچ این ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.